مولانا سلمان ندوی صاحب کو بلاؤں گا کہ وہ آئیں اور اپنی بات اسٹیج پر پیش کریں. مولانا سلمان ندوی. السلام علیکم. میرا دل بڑا خوش ہوا الحمدللہ. اگر اسی طرح کی آواز آئندہ بھی کبھی لگائی جائے تو آپ لوگوں سے یہی درخواست رہے گی کہ آپ لوگ بلا کسی عذر کے یہاں پر موجود ہو جائیں. اس کے بعد میں اپنے مقصد پر آگے بڑھتا ہوں. میں قرآن کریم کی ایک آیت سے اپنی شروعات کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آپ لوگ جو مرد حضرات ہیں یہ ہر جمعے کے دن خطبے کے اندر اس آیت کو سنتے ہیں. یہ آیت بہت عظیم آیت ہے. اس کا خطبے کے اندر رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ہم مسلمانوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ اس آیت کو اللہ رب العزت اس آیت کو خطبے کے جمعے کے خطبے کے اندر رکھی گئی ہے. اور میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی بیان فرمائی ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من رأى منکم منکرا، کہ تم میں سے جو بھی کسی بھی زیادتی کو، کسی بھی منکر کو، کسی بھی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے چینج کر دے، اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے. اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اور اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دیں. چاہے وہ برائی ہمارے گھر کے اندر ہو، چاہے وہ برائی ہمارے محلے کے اندر ہو، چاہے وہ برائی ہمارے شہر کے اندر ہو، چاہے وہ برائی ہمارے دیش کے اندر ہو، یا پھر چاہے کہ وہ برائی پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی ہو، کہ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کو روک سکتے اپنے ہاتھ سے، تو سب سے پہلا کام یہ کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں. میں ایک شعر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیے گا. زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے. تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے.
اس ظالم کو کرسی سے نیچے اتار کر پھینک دے، ان سے سوال کرے، ان سے پوچھے، اپنی زبانوں کو کھولے کہ ظلم کون کر رہا ہے، کہ انصاف کا قاتل کون ہے۔ یہ ہمیں اپنے اندر پاور لانی پڑے گی اور ہمیں ظالم سے پوچھنا پڑے گا، اس سے سوال کرنا پڑے گا کہ بتاؤ کیا ہمیں انصاف کا قاتل کون ہے، کہ انصاف کس نے کیا ہے، کہ نا انصافی کون کر رہا ہے، کہ دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کون کر رہا ہے۔ یہ ہمیں طاقت لانی پڑے گی، ہماری زبانوں کو کھولنا پڑے گا، ہمارے ہونٹوں پر جو ہمارے ہونٹ سلے ہوئے ان چپکیوں کو توڑنا پڑے گا، تبھی ہم اس ملک کے اندر زندہ رہ سکتے، باقی رہ سکتے، ورنہ ہمیں اس ملک کے اندر سے مٹانے کی پوری کوششیں ہو چکی ہے۔ ظلم کرے گا سطح کے گلیاروں سے، چپا چپا خون جڑے گا انقلاب کے نعروں سے۔ انصاف کا قاتل کون ہے، یہ آپ لوگوں کو خود جواب دینا ہے۔ بے قصور مسلمانوں کو جیلوں میں کون ڈال رہا ہے؟ RSS ڈلوا رہی ہے، بجرنگ دل کے گنڈے ڈلوا رہے ہیں، وشو ہندو پریشد کے آتنکوادی جو گنڈے وہ ڈلوا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی لنچنگ کون کروا رہا ہے؟ بتائیں، انصاف کا قاتل کون ہے؟ کون ہے انصاف کا قاتل؟ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے، ان کے گھر کو بلڈوزائز کیا جاتا ہے۔ کون ہے انصاف کا قاتل؟ کون کرواتا ہے؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بولنا سیکھیں، آپ کی زبانیں بولے اور ظالم کو پکڑ کے کرسی سے اتار کر بولے، ان کو نیچے گرا دے۔ یا ہمیں ابھی طاقت ہے، ہمارے پاس یہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی ابھی ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم بھی قانون کی مخالفت کر سکتے ہیں، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ اگر ہم اب بھی نہیں بولیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ہو سکتی ہے کہ گونگی پیدا ہو جائے، ہماری آنے والی نسلوں کو گونگا کر دیا جائے اگر آج بھی ہم نے آواز آپ کے خلاف نہیں اٹھائی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ہمیں بھی ایک طرف پٹک دیا جائے۔ جس طرح سے ابھی مسلمانوں کے گھروں پر جو حق کی آواز اٹھاتا ہے اس کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی حق کے خلاف حق کی آواز اٹھاتا ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انصاف کے لیے آواز اٹھاتا ہے، کوئی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، نا انصافی ہو رہی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اس کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے، اس کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ یہی پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے کہ بولے آپ لوگ نا انصافی کا قاتل کون ہے؟ محترم حضرات، ہمیں کسی بھی کنڈیشن کے اندر ہمیشہ کے لیے ہر وقت ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی، چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی کر دیا جائے۔ اگر ہم بھی ظلم کے خلاف نہیں بولے تو ہمارے ساتھ بھی وہی اشور ہوگا جو ہمارے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھانی پڑے گی، پھر چاہے ظالم ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے، جب کبھی بھی آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، نا انصافی کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو اس کا انجام بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ جب آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ کو ٹارچر کیا جائے گا، آپ کو دھمکایا جائے گا، آپ کو جیلوں کے اندر بند کر دیا جائے گا اور آپ کے گھر کو بلڈوزر سے اس کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے، لیکن ہمیں پھر بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے یہی تعلیم دی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں خاموش ہونا نہیں سکھایا، ہمارے نبی نے ہماری زبانیں بند نہیں کیے، ہمارے نبی نے ہمیں بولنا سکھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، الا ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سن لو اے مسلمانوں کہ سب سے
جہاد کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کرنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معلوم تھا, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معلوم تھا کہ جب بھی کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا, ظالم اور ظالم بادشاہ کے سامنے آواز اٹھائے گا, تو اس کا کیا حشر ہونے والا ہے. پھر آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے, آپ کو اپنی زبانیں بند نہیں کرنی ہے. آپ کو کتنا ہی بڑا ظالم ہو, کتنا ہی بڑا جابر ہو, لیکن آپ کو حق کی بات ہمیشہ کہنی ہے. اور ہمارے نبی نے کر کے دکھایا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت دینا شروع کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کا پورا لشکر, کفار کا ایک پورا گروہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہتا ہے کہ محمد, یہ جو تم یہ کام کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ. آپ کے چاچا سے بھی کہہ دیا کہ ابو طالب کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اتنی بڑی بات کہی, کیا کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے تو بھی میں اپنے کام سے ہر کس پیچھے نہیں ہٹوں گا. آج ہمارے سامنے بھی وہی ہے. اگر ہم حق کی دعوت دیں گے اور اگر ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ہمارے گھیر تو بعد میں آئیں گے, لیکن ہمارے جو قوم کے دلال ہیں, جو قوم کے دل ہیں, جو قوم کے چمچہ گیری کرتے ہیں, جو RSS کے, BJP کے, کانگریس کے تل میں چاہتے ہیں, وہ آپ کے پاس آئیں گے کہ مت جاؤ یہاں پر. ابھی اسی دھرنے کے اندر بہت سارے دلالوں نے منع کیے, بہت سارے جو دلے ہیں قوم کے, چمچے چاٹو کرتا ہے, جو تلوے چاٹتے ہیں, انہوں نے منع کی. کیا کرو گے اس کے اندر جا کر کے, کہ آپ کا کام نہیں ہے وہاں جانے کا, یہ منع کی. تو وہی کنڈیشن ہمارے سامنے بھی آئے گی, ہمارے پاس بھی لوگ آئیں گے, ہمیں بھی سمجھائیں گے, لیکن ہمارا جواب بھی وہی ہونا ہے. قوم کے دلال بھی آئیں گے, دوسرے نیتا بھی آئیں گے, ہمارا جواب بھی وہی ہونا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کیا تھا کہ اگر ہم بھی یہی کہنا ہے کہ اگر ہمارے ایک چاند میں چاند, ایک ہاتھ میں چاند, دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور ستاروں کی مالا بنا کر ہمارے گلے میں ڈال دی جائے اور زمین اور آسمان کو ایک کر کے ہمارے سینے پر رکھ دیا جائے, تب بھی ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ظلم کے خلاف ہمیشہ بولیں گے اور بولتے آئے اور بولتے رہیں گے ہمیشہ. یہ ہمارا عقیدہ ہونا ہے, یہ ہماری زبانیں ہونا ہے, یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے. اور نبیوں کا مقصد کیا تھا دنیا کے اندر آنے کا؟ نبیوں کا مقصد کیا تھا؟ نبیوں کا مقصد, ایک سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر سے ظلم و زیادتی کو ختم کرنا. ہمارے نبی نے اور ہمارے دین اسلام نے ہمیں کبھی بھی کسی سے کمپرومائز کرنا نہیں سکھایا ہے, ہمیں ظالم سے سمجھوتا کرنا نہیں سکھایا ہے. ہم اسلام کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, ہمارے نبی کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, یا کسی بھی نبی یا کسی بھی صحابہ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, کیا ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے اپنی گردنیں تو کٹوا دی, لیکن ظالم کے سامنے کبھی سمجھوتا نہیں, اس سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا, اس کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے. ہمیں بھی کبھی بھی ظالم کے ہاتھ میں ہونا, ہمارا خون بہا دیں گے, ہمارے ہر خون کے قطرے سے یہی صدا نکلے گی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہمارے نبیوں نے بھی کر کے دکھایا ہے, یہ ہمارے صحابہ نے بھی کر کے دکھایا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد نہیں ہے کیا آپ کو؟ کیا کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اپنی گردن کٹوا دی, لیکن ظالم سے کبھی سمجھوتا نہیں. اپنے پورے خاندان کے اہل بیت کی, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان تھا, پورا خاندان شہید ہو گیا, لیکن جو ظالم تھا, ضابط تھا, اس سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. وقت کا بڑا بادشاہ تھا, وقت کا فرعون
تھا نمرود. آپ اکیلے تھے ابراہیم, آپ کا باپ بھی آپ کے خلاف تھا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے اور نمرود کو چیلنج کر کے دکھایا اور اس سے کہہ دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا اور مغرب میں ڈباتا ہے, تیرے میں اتنی اوقات ہے کر کے بتا دے. ایک وقت کا بادشاہ, اس کے پاس پوری کی پوری طاقت تھی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں, یہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن انہوں کے دل میں ذرا سا بھی خوف نہیں آیا اس کا. ان کو پتا تھا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. یہ کیا کرے گا, 2 کوڑی کا آدمی, اس کے پاس سلطنت ہے, کیا کر لے گا یہ میرا. لیکن پھر بھی آپ نے اس سے سمجھوتا نہیں کیا, اس کے سامنے کہہ دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب کے اندر ڈبوتا ہے. پھر آپ کو پتا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا انجام کیا اس نے. اتنے خطرناک آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دیا گیا. آپ سب کو معلوم ہے, آپ سب پڑھتے رہے. لیکن پھر اللہ کی کیسی مدد آئی. اللہ نے کیا کہا, یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ میرے لاڈلے کو, میرے حبیب کو, ابراہیم کو تو چھو مت لینا, اس کے لیے کیسی بن جا, سلامتی والی بن جا. یہ ہوتا ہے ظالم کے سامنے بولنے کا انجام. اللہ رب العزت ایسی مدد کرتا ہے. آج ہمارے صادق سراف صاحب جو 1 سال سے جیل کے اندر قید ہے, 365 دن ان کو ہو چکے ہیں. آپ نے کبھی ان کی خبر گیری کی ہے؟ کبھی کوئی ان کے گھر پر جا کے دیکھا ہے انہوں نے کہ ان کی بیوی کا کیا حال ہے, ان کے بچے کیسے رہ رہے ہیں؟ کوئی گئے ہیں اس مجمع میں سے؟ ان کی بیوی مستقل بیمار رہتی ہے. ایک عورت جانتی کہ ایک مرد سے دور رہنے کا انجام کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر کیا بیتتی ہے, وہ ایک عورت جانتی ہے. کیسے راتیں گزار رہی ہوگی, کیسے دن گزار رہی ہوگی, 2 بچے ان کے جوان, وہ کیسے اپنے باپ کی طرف میں رہتے ہوں گے. ہم نے تو پورا رمضان افطار خانے میں گزار دیا, ہم نے پوری کی پوری عید مٹھائیوں کھانے میں گزار دی, شاندار عید منائی, ہم نے بقرہ عید منا لی, ہم نے گوشت کھا کرے. لیکن کبھی آپ صادق سراف صاحب کے گھر گئے کہ آپ لوگوں کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ کہ آپ لوگ کبھی ان کے بیٹوں سے, ان کے بچوں سے ملے کہ بیٹا تمہارے پاس کیا دقت ہے؟ ہاں, اس باپ سے پوچھا آپ نے کہ جو جیلوں کے اندر, سلاخوں کے اندر 1 سال سے, وہ کیسے اپنے بچوں کے بغیر جی رہا ہوگا وہاں پر, وہ کیسے اپنی بیوی کے بغیر سلاخوں کے پیچھے ہوگا, اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ ہارٹ پیشنٹ ہے, وہ دل کا دورہ پڑا ہو, چھلے ڈلے ہوئے اس آدمی کے اندر. کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایک آواز ان کے لیے نہیں اٹھا سکتے؟ کیا ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا کل قیامت کے دن میں اللہ کو چہرہ نہیں دکھانا؟ کیا ہمارے نبی کو چہرہ نہیں دکھانا؟ ان کے پاس بھی آپشن تھا نا, ان کو بھی پتا تھا میری بھی بیوی ہے, میرے ہی بچے, آرام سے گھر پر رہ سکتے تھے. وہ کیا ضرورت تھی ان کو, کیا ضرورت تھی ان کو جیل میں جانے کی, کیا ضرورت تھی ان کو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کی. ان کو یہ پتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے, میرے ہی بیوی ہے, میرے ہی بچے, میرا بھی کاروبار ہے, آرام سے رہوں گا میں چین سکون میں, مجھے کیا پڑی کسی کی. لیکن وہ گئے, اللہ کے لیے گئے ہو, مسلمانوں کے لیے گئے, ہمارے لیے گئے ہو. کل قیامت کے دن ان کے سامنے 2 آپشن تھے. ایک تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رہ سکتے تھے, ہے نا, اپنے بیوی بچوں کا وہ دے سکتے تھے, اپنے میری بھی بیوی ہے, میرے بچے, میرا بھی کاروبار ہے, میرا بزنس ہے, میرا بھی گھر ہے, ان کو کون سا مانے گا, میں سافٹ کارنر میں رہ کر اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کروں. لیکن ایک آپشن اور تھا ان کے سامنے. کون سا آپشن تھا؟ کہ کل قیامت کے دن مجھے بھی اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھانا ہے. کل قیامت کے دن رسول اللہ بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے, ان کے سامنے بھی مجھے اپنا چہرہ دکھانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر, نواسہ رسول جو گردن کٹا کر چلے گئے, وہ بھی کھڑے ہوں گے. اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے صادق تم کیا کر کے آئے ہو, تو کیا جواب دوں گا میں؟ آج ان کے پاس جواب رہے گا کل قیامت کے دن, اے اللہ, کہ یا رسول اللہ, اے میرے حسین, کہ میں یہ کر کے آیا ہوں کہ میں اپنے قوم کے لیے, اپنے مسلمانوں کے لیے, اور اللہ تیرے لیے میں جیل کاٹی ہے میں نے. یہ ان کے پاس جواب ہے. اب آپ سوچیں
یا میں بھی سوچو ہمارے پاس اللہ کو منہ دکھانے کے لیے کیا جواب؟ کیا ہم دکھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنا منہ؟ کیا ہم دکھا سکتے ہیں رسول اللہ کو منہ؟ کہ رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے بھائیوں کی، میرے مسلمانوں کی وہاں پر لنچنگ کی جا رہی تھی، تو آپ لوگ خاموش کیوں تھے؟ کیوں تھے خاموش؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ میں نے حدیث بیان کر دی تھی، کیا تمہارے کانوں تک میری حدیث پہنچی نہیں تھی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب بھی تم کسی ظالم کو ہوتا ہوا، ظلم کو ہوتا ہوا دیکھو، کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو، تو سب سے پہلے اتنی طاقت اپنے اندر رکھنی چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دو۔ کہ ہم کیا جواب دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتائیں آپ مجھے کیا جواب دے سکتے ہیں آپ؟ تو یہی ہے کہ ہمیں کبھی کسی ظالم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، چاہے ہمارا حشر کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہمیں بھی جیلوں کے اندر ڈال دیا جائے، ہم تیار ہیں، ہمیں گولیوں سے بھون دیا جائے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہمارے گھروں کو بلڈوزر چلا دیا جائے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ظالم سے سمجھوتا بالکل نہیں کرنا چاہتے۔ وقت ہو چکا ہے، دو پرچیاں بھی آ چکی ہیں، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے ایک شعر اور کہنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ دو باتیں، ایک جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان فرمائی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ سب کان کھول کے سن لو، اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ کبھی بھی آپ کے سامنے ظلم ہو، آپ کے سامنے برائی ہو، چاہے وہ برائی کیسی بھی ہو، چاہے تلاؤ پاڑے کے اندر اسنیک بک رہی ہو، چاہے گانجا بک رہا ہو، یا اور کوئی سی بھی ہو، یا مسلمانوں کو لنچنگ کیا جا رہا ہو، آر ایس ایس کے گنڈے مسلمانوں کو مار رہے ہو، بجرنگ کے دل کے گنڈے مسلمانوں کی لنچنگ کر رہے ہو، یا ہماری بہنوں کے پردے کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو روک دینا۔ روکیں گے انشاءاللہ؟ حضور کو منہ دکھانا ہے نہیں دکھانا ہے، تو یہی کرنا پڑے گا، ہمیں اس حدیث کو یاد کرنا پڑے گا تاکہ کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن حضور کے سامنے ہم یہ بات رکھ سکے کہ محمد رسول اللہ ہمارے محبوب، کیا ہم نے آپ کی حدیث پر عمل کیا تھا اور اس برائی کو ہاتھ سے روک کر کے دکھایا تھا آپ نے جو کیا تھا۔ اور اسی بات پر میں اپنی ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ سوچا ہے سلمان اب کچھ بھی ہو، یہ سوچا ہے سلمان اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ وآخر